الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور جب بھی ذی الحجہ کی 18 تاریخ آتی ہے تو 18 ذی الحجہ کا دن ایمان والے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کے دن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور مسلمان اپنے شہداء کی یاد کے اندر جب بھی کوئی دن آتا ہے تو اپنے شہداء کو یاد کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانے اور تحفے بھیجتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک دن حضرت عثمان غنی اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو جب یہ دونوں حضرات اس گھر سے باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہوتے تھے، آپ انہیں بڑا قریب رکھتے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر جب حضرت رقیہ وفات پا گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں بندہ پڑھتا ہے تو 10 صحابہ کرام ایسے ہیں
جن 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرمایا یہ جنتی ہیں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جنتی ہے، حضرت عمر فاروق جنتی ہے، سیدنا عثمان غنی جنتی ہے، سیدنا علی المرتضی جنتی ہے۔ اس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنتی فرمایا، اور ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنا سارا مال و دولت دین اسلام کے لیے لگا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بیر روما کا کنواں خرید کر دیا میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کنواں خریدا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوں فرمایا تھا جس نے بیر روما کا کنواں خرید کر دیا میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ نے وہاں ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ پھر صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہونے لگی، مسجد تنگ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ارد کی زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے کہا، تو سیدنا حضرت عثمان غنی نے زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کر دی۔ یہاں تک نہیں، جب بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو یوں ملتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ مانگا، آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف چہرہ انور کیا، سوال کیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور یوں ارشاد فرمانے لگے اللہ کے رسول 1000 تلواریں اور نیزے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں 1000 گھوڑے ماما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لگے اللہ کے رسول میں 1000 اونٹ وما ساز و سامان کی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ پھر تاریخ لکھنے والا یوں لکھتا ہے پوری تاریخ میں سارے صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی وہ واحد شخصیت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بس کر دے، اور جب آپ ساز و سامان دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اے اللہ عثمان کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ عثمان کے مخفی گناہ بھی معاف فرما۔ پھر جب حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تو تاریخ والا لکھتا ہے سب سے پہلے 2 شخصیات نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان 2 شخصیات میں سے ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر ایک وقت آیا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو پیچھے سے وار کیا تلوار کا گردن پر، تو آپ کی گردن کٹ کر گر پڑی، آپ کا خون قرآن کریم پر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید آئے گا اللہ کے سامنے، کسی شہید کے ساتھ زمین گواہی دینے کے لیے آئے گی، کسی شہید کے ساتھ آسمان گواہی دینے کے لیے آئے گا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئے گی تو اس وقت اللہ کا قرآن کھڑا ہو جائے گا آپ کی شہادت کی گواہی کے لیے۔ اب جب یہ ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے